أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، موجودہ دور میں ہم گاہے بگاہے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جو ایسے لوگ جو اسلام مخالف ہیں یا جو تنظیمیں اسلام کو بدنام کرنے کا کام کر رہی ہیں، جو گروہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں، وہ تو یقیناً اپنا سرمایہ اس میں صرف کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس کے ذریعے سے وہ ایک پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا. یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس میں بہت ساری عورتیں جو مسلمان بھی ہیں وہ اس پروپیگنڈے میں ملوث ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کا شکار نظر آتی ہے. ہم وومنس ڈے کے موقع پر دیکھتے ہیں، جس دن یوم خواتین منایا جاتا ہے عالمی طور پر، اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے خصوصاً اس میں اب مسلمان عورتوں کو استعمال جو کیا جا رہا ہے کہ وہی آ کر یہ یا تو پوسٹر لیں گی اپنے ہاتھ میں یا پھر کسی میڈیا والے کو انٹرویو دیتے وقت کہیں گی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں ویسے رہ سکتے ہیں، ہمیں رہنے کی آزادی ہے. تو یہ پروپیگنڈے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور اس میں کچھ مسلمان خواتین کا جو ہے وہ جسے برین واش کہتے ہیں، جس کو جو ہے وہ بہلا پھسلا کر یا دھوکے میں رکھ کر، یا ایسی خواتین جن کو حقیقی طور پر اسلام نے انہیں جو مقام دیا ہے اس مقام کا علم نہیں ہوتا، تو بہت جلد اس پروپیگنڈے کا وہ شکار ہو جاتی ہیں اور پھر ایسی چیزیں یا ان چیزوں میں داخل ہو جاتی ہیں جسے یا جن چیزوں میں ایک مسلمان عورت کو داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ حقیقت میں صرف ایک جھوٹ پر ہی مشتمل ہوتا ہے، جبکہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں دیا ہی نہیں ہے. اگر ہم موجودہ دور میں بھی یا اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے
ان کا ہم موازنہ کر لیں کہ ان کے اندر خصوصاً عورتوں کو لے کر جو خرابی پیدا ہوئی، اسلام میں اب تک وہ اچھائی باقی ہے۔ جب سے اسلام نازل ہوا، اس کے احکامات نازل ہوئے، تو عورتوں کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر الگ انداز میں بھی بیان فرمایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں پر مردوں کو حکم دیا گیا وہاں پر عورتیں شامل ہوتی ہیں، اسی میں داخل ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی حکم دیا، اور کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کے لیے الگ سے حکم نازل فرمایا ہے۔ تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ چونکہ عورت ایک ایسی ذات ہے جس کی وجہ سے معاشرے کا وجود ہے۔ اگر عورت نہ ہو تو معاشرے کا وجود نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں جو ہے اگر خرابی پیدا ہوگی تو اگر صحیح طریقے پر نہ ہوگی تو معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی۔ اگر عورت کے اندر سدھار ہوگا تو یہ معاشرہ، یہ سماج، اس کے اندر بھی یقینی طور سے جو ہے وہ سدھار پیدا ہوگا۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو اس سے نکلنے والی نسلیں، وہ معاشرہ، جس معاشرے میں ایک عورت ہوگی تو وہ معاشرہ بھی تعلیم یافتہ ہوگا۔ اگر ایک عورت کو خیر اور شر کی پہچان ہوگی تو معاشرے میں بھی لوگوں کو خیر اور شر کی پہچان ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ عورت ہی سے معاشرے کا وجود ہے۔ اگر عورت کے اندر دینی مزاج ہوگا تو اس کی گود میں جو بچے ہیں آج، جو آگے چل کر اس قوم کا مستقبل بننے والے ہیں، اس امت کا مستقبل بننے والے ہیں، اگر وہ گود والی ہی خیر و شر کی تعلیم سے جو ہے وہ آراستہ ہوگی، اس کے اندر دینی مزاج ہوگا، وہ شر کو چھوڑنے والی اور خیر کی حامل ہوگی، تو یقینی طور سے، کیونکہ ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے، تو وہیں سے بچے جو ہیں ان کے اندر دینی مزاج پیدا ہوگا۔ بچپن سے مدرسے میں یا اسکول میں آنے سے پہلے ہی بچوں کی جو ہے وہ تربیت کی جانے کا لگے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ خاتون جس کی گود میں بچہ پل رہا ہے وہ خاتون دینی مزاج کی حامل ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اگر عورت کے اندر سدھار ہوگا، عورت اگر دینی مزاج کی حامل ہوگی تو یہ بچے یا یہ سماج یہ بھی دینی مزاج کا حامل ہوگا۔ یہ بچے آگے چل کر قوم و ملت کی واقعتاً جو ہے وہ خدمت کریں گے اور اپنی خدمات کو انجام دیں گے۔ لہذا ایک خاتون کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ تمام باتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام نے جو اسے مقام و مرتبہ دیا ہے وہ اسے کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں یا کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتا۔ اگر اسے صرف فضیلت یا مقام و مرتبہ جو اس کا حقیقی طور پر ہے یا جو چیزیں اس کے لائق ہیں وہ اسلام میں ہے، اگرچہ بعض مسلمان اسے ادا نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کی خرابی ہے، یہ اسلام کی خرابی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، ان پر ظلم کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا یا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام نے عورتوں کو محروم کر دیا، مسلمانوں نے عورتوں کو محروم کیا۔ اسلام نے تو اپنا حق پورا دیا ہے۔ اب جو ظلم کر رہے ہیں تو انہیں سدھرنا چاہیے، اگر وہ نہ سدھریں تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو انہیں ان سے جو ہے یا ان کی پکڑ کر سکتا ہے۔ لہذا اسلام نے عورتوں کو جو حق دیا ہے اس میں بہت سارے حقوق ہیں، اور یہ جو پروپیگنڈا جو پھیلائے جا رہے ہیں اس میں ایک سبب یہ چیز بھی بنتی ہے کہ جب بعض مسلمان یا کچھ مسلمان ایسے ہیں جو عورتوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، یا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا عورتوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، ان کی عزت نہیں کر رہا ہے، تو جو پروپیگنڈا پھیلانے والے ہیں وہ اسلام کی کتابوں کو نہیں پڑھتے، انہیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہے، انہیں تو وہیں سے چیزیں اخذ ہوگی جو وہ دیکھیں گے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کے عمل کو دیکھا اور ایسے لوگوں کو انہوں نے دیکھ لیا جو اسلام میں عورتوں کے حقوق کے باوجود عورتوں کی عزت کی پامالی کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، تو انہیں تو یہی لگے گا کہ مسلمان عورتوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب اسلام نے عورتوں کو بنیادی حق سے محروم کر دیا۔ لہذا ایک پروپیگنڈا پھیلانے میں سب سے اہم سبب یہ بھی ہے، دوسرے اسباب بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ ایک سبب ہے کہ بعض مسلمانوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ادا ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے جھوٹ پھیلانے والے، پروپیگنڈا کرنے والوں کو ایک نقطہ مل گیا، انہیں ایک سبب مل گیا اسلام کو بدنام کرنے کا۔ تو لہذا اگر مسلمان حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو اسلام نے انہیں یا عورتوں کو محروم نہیں کیا ہے۔ اسلام تو مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اگر کوئی شخص، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے جن کے ہاں جب بچیوں کی پیدائش ہوتی ہیں، آج بھی
تو اسے ناپسند کرتے ہیں، وہ صرف لڑکوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی کی پیدائش ہو گئی تو لوگوں کے درمیان جا کر اس عار کا اور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو لڑکا چاہتا تھا لیکن میرے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں۔ آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف زمانے جاہلیت میں تھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کی ایک قسم کو بیان کیا کہ اس وقت جب بچیوں کی پیدائش ہوتی تھی کسی کے یہاں تو اس کی حالت کیا ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کے ہاں جب کسی کو بچی کی یا لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی، اسے خوشخبری دی جاتی تھی، تو وہ اس پر جو ہے وہ انتہائی جو ہے پریشان ہو جاتا تھا، اس کے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، دل میں گھٹن محسوس کرنے لگتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی حالت تھی کہ عورتوں کی پیدائش یا بچیوں کی پیدائش انہیں عار محسوس ہوتی تھی، اور اس عار کی وجہ کیا تھی اور اس کا سبب کیا ہوتا تھا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اب اسے جو یہ اس کے گمان کے مطابق بری خبر ہے، جب اس کی خوشخبری دی جاتی تھی تو پھر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ عمومی طور پر زمانے جاہلیت کا معاملہ تھا کہ عورتوں کو عار سمجھا جاتا تھا، بچیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، دل میں انسان گھٹن محسوس کرتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب ایک حالت یہ تھی کہ اب جب بچی کی پیدائش ہو گئی ہے تو یہ جو اس کے لیے شرمندگی اور اس کے لیے عار کا باعث ہوتی تھی، تو انسان اس وقت سوچتا تھا کہ کیا اسے اپنے پاس باقی رکھے یا اسے مٹی میں جو ہے وہ دفن کر دے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان فرمائی دونوں چیزوں کو، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے اور اسے زندہ جو ہے وہ دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ہی برا وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عربوں میں یہ رواج عام تھا کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اگر وہ اسے زندہ رکھنا چاہتا تو اسے کوئی اونی کپڑا یا جبہ پہنا کر اسے بکریوں کو چرانے کے لیے بھیج دیتا تھا کہ جاؤ مشقت بھرا کام کرو، یعنی وہ ایک احسان سمجھتا تھا کہ یہ احسان کر رہا ہے اسے زندہ رکھ کر، جبکہ احسان یہ نہیں تھا۔ احسان تو یہ ہے کہ ان لڑکیوں کی اچھی طریقے سے تربیت کی جائے، انہیں پالا جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ بطور احسان سمجھتے تھے کہ ہم نے انہیں اگر زندہ درگور نہیں کیا تو ہم نے بہت بڑا احسان کیا، اب چاہے جتنا مشکل کام ان سے لے لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ امام بغوی کہتے ہیں کہ عام حالت تھی، اگر زندہ رکھنا چاہتا کوئی تو اسے جبہ یا دستار پہنا کر یا کوئی اونی کپڑا پہنا کر بکریوں کو چرانے کے لیے، جانوروں کو چرانے کے لیے دور دراز علاقے میں بھیج دیا جاتا تھا، اور اگر اسے مارنے کا ارادہ کرتا تو بچی اگر 6 سال کی عمر کی ہو جاتی تھی تو پھر وہ ایک دن ایسا کرتا کہ اپنی بیوی سے کہتا کہ اسے اچھے کپڑے پہنا دو، اور پھر وہ اپنے ننیال والے، اپنے ددیال والے رشتہ داروں سے ملا کر لے کر آ جاتا، اور اس نے جنگل میں کنواں کھود کر رکھا ہوتا تھا پہلے سے، اور پھر اس بچی کو لے کر جاتا اور کہتا ذرا بیٹا اس میں دیکھو کیا ہے۔ جب وہ جھانکنے لگتی تو اسے پیچھے سے دھکا دے دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال دیتا، زندہ جو ہے وہ درگور کر دیتے تھے۔ تو یہ حالت زمانہ جاہلیت کی عمومی تھی، اکثریت نہیں تھی۔ یہ واقعات زمانہ جاہلیت میں پائے گئے ہیں تو دو چیزیں تھیں، ایک عار محسوس کرنا یہ اکثریت میں موجود تھی، لیکن اس عار کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ چیزیں قلیل مقدار میں تھیں لیکن پھر بھی موجود تھی۔ تو ہم یہ عمومی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو عار محسوس کرتے تھے، ان کی پیدائش کو، عورتوں کو جو ہے وہ شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، انہیں منحوس سمجھتے تھے۔ اسی لیے اگر آج بھی کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو گویا وہ تو اسی رسم پر چل رہا ہے جس میں لوگ زمانہ جاہلیت پر چلے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کو عار محسوس کرنا، اپنے دوست احباب میں اسے بتانا یا بتانے سے شرم محسوس کرنا کہ میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، جبکہ اسلام نے تو یہ مقام دیا ہے من عال جاریتین، کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، انہیں ادب سکھایا، ان کی تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ آغاز کیا یا ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اس نے کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ اس طریقے سے ہوں گے، یعنی دونوں انگلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر بتایا ہے۔ اسی لیے جب اسلام آیا تو اسلام عورتوں کے لیے رحمت بن کر آیا، اسلام نے عورتوں کے وہ حقوق ادا کیے
کہ جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ واقعتاً یہ بھی عورتوں کی عزت کا کام ہے، یہ بھی عورتوں کے حقوق ہے، اس طریقے سے بھی ہم عورتوں کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے والدین میں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ قال ثم من؟ پھر اس نے کہا کہ پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا کہ پھر کون ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ تو 3 مرتبہ اس نے پوچھا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تو ایک باپ سے زیادہ جو مقام اور مرتبہ شریعت نے دیا ہے وہ ایک ماں کو دیا ہے۔ ایک ماں ایک عورت ہوتی ہے، وہ بچے کی پرورش کرتی ہے، اس بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، رکھتی ہے۔ وہ بچہ جس کی جو آگے چل کر ان کے خاندان کا وارث بنتا ہے، جو اس امت کا مستقبل بننے والا ہے، وہ کون اس بچے کو پروان چڑھاتا ہے، کون اس بچے کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے؟ وہ ایک عورت ہوتی ہے۔ وہ تمام مشقات اور تمام تکالیف کو برداشت کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کی اولاد ہے۔ تو جب اسلام نے عورتوں کو حق دیا ہے تو ہمیں انہیں محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں کہ اسلام نے جو حقوق دیے عورتوں کے تعلق سے، وہ ابتدا سے لے کے انتہا تک حقوق دیے ہے۔ کسی بھی مقام پر اسلام نے عورتوں کو محروم نہیں کیا ہے۔ اگر عورت کی اس کی نکاح کی بات ہوتی ہے یا نکاح کا معاملہ آتا ہے تو اسلام نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ عورت سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو کتنا بھی اچھا رشتہ کیوں نہ ہو، ہم زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عورت کا حق ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو اسے جو ہے محروم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھے جگہ، اچھے خاندان یا بہت اونچے یا بہت زیادہ دولت مند گھرانے میں شادی کرنا ہے تو یہ ہمارا حق ہے، ہم زبردستی کر سکتے ہیں۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستأمر، کہ وہ عورت جس کے یا تو شوہر کی وفات ہو چکی ہے یا جسے طلاق دیا جا چکا ہے، اب اگر اس کی دوبارہ شادی کی جا رہی ہے یا کئی مرتبہ اس کا نکاح ہو چکا ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی یا اسے طلاق مل گئی تو یہ معاملہ نہیں، بلکہ ایک سے زائد مرتبہ اگر اس کا نکاح ہوا ہے اور اس کی دوبارہ اب شادی کرنی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس وقت تک ایسی عورتوں کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ ان سے اجازت طلب نہ کر لی جائے، ان سے مشورہ نہ لے، حتی تستعمر یعنی ان سے مشورہ نہ کر لیا جائے، کیونکہ اس معاملات کو، ایسے معاملات کو عورت زیادہ بہتر سمجھتی ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے اسے معلوم ہے۔ تو ایسی صورت میں ان عورتوں کے بارے میں جن کا پہلے نکاح ہو چکا تھا تو شریعت کہتی ہے کہ ان سے مشورہ لے لیا جائے۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور جب باقرہ عورتوں کی بات آئی یا وہ عورتیں جن کا پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہے تو ان کے بارے میں کہا کہ جب تک ان کی اجازت نہیں لے لی جاتی تب تک کہ ان کا نکاح کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی ان کی رضامندی کیسی ہے؟ باقرہ عورت، اس کی رضامندی کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے۔ اگر وہ یعنی راضی نہیں ہوتی تو اپنی زبان سے اپنی رضامندی کا اظہار اگر نہ بھی کرے تو وہ ناراضگی کا اظہار کر دیتی یا منع کر دے گی، لیکن اگر خاموش ہے باقرہ عورت تو پھر اس کی شادی گویا وہ اس کے لیے راضی ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے یہ سب سے پہلا حق دیا ہے کہ عورتوں کو نکاح کے وقت ان کی اجازت لی جائے، بغیر ان کی اجازت کے، ان کی رضامندی کے ان کا نکاح نہ کیا جائے۔ دوسرا حق اگر ہم دیکھیں تو مہر کی بات آتی ہے۔ مہر جو اسلام نے متعین کیا ہے، جو ایک خالص عورت کا حق ہے، اس میں اس کے باپ کا بھی حق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج اس میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو جو مہر میں مل رہا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ وہ والدین کا حق ہے ہی نہیں، وہ عورت کا حق ہے اور صرف اسے ہی ملنا چاہیے، الا یہ کہ اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، اپنے مہر کو معاف کر دے یا مہر ملنے کے بعد وہ اپنے والدین کو دے دے، اپنے شوہر کو دے دے یا کسی اور کو دے دے، یہ اب عورت کا معاملہ ہے۔ اسے اس بات پر نہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنا مہر فلاں کو دے دے یا اس میں کمی کر دے، یا اسے اس بات پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، اپنے حق سے جو ہے اپنے حق کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو جب ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کا مہر ادا کر دو۔ اور یہ ادا کرنا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی مردوں پر احسان نہیں ہے یہ کہ تم ان کے بارے میں جو ہے یہ
تم ان سے نکاح کر رہے ہو اور مہر دے رہے ہو تو یہ تم احسان ہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے، یہ انہیں ملنا چاہیے۔ دیکھیے احسان اور حق میں بہت بڑا فرق ہے، بہت سارے لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے۔ جب بات عورتوں کے حقوق کی آتی ہے تو ان میں یقیناً احسان داخل ہوتا ہے، لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جن میں احسان نہیں ہوتا بلکہ وہ واجب ہوتا ہے، اور واجب ادا کرنے میں احسان کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ احسان اس وقت کیا جاتا ہے جب بندہ ایک زائد چیز کو خرچ کرتا ہے، ایک زائد چیز کو لگاتا ہے حق ادا کرنے کے بعد۔ اب اس میں مہر میں احسان کیا ہوگا کہ جو مہر متعین تھا، جتنی بات طے ہو چکی تھی، اس سے زائد اگر کوئی یہ مہر کو بڑھا دے، کم نہ کرے، بڑھا دے، تو یہ زائد چیز اس کے لیے احسان ہوگی۔ تو یہ فرق سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ عورت کو اگر ہم مہر دے رہے ہیں، اسلام نے متعین کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر احسان کیا جا رہا ہے، اسلام نے احسان کیا ہے۔ ایک مسلمان اگر اس کو ادا کر رہا ہے تو شریعت نے اسے مکلف کیا ہے۔ مکلف یا واجب کیا جانا یہ کبھی بھی احسان میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خصوصی طور پر عورتوں کے بارے میں جو ہے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم عورتوں سے جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے، اللہ کی امان کے ساتھ تم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، یعنی تمہارے لیے عورتوں سے جمع حلال ہوا ہے تو تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے سے، یعنی ایک عقد کے ذریعے سے تم نے جو ہے عورتوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، ورنہ عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بعد یہ حق بھی بتا دیا کہ عورتوں کے اوپر تمہارا حق کیا ہے کہ تمہارے بستروں پر وہ کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ یعنی انسان، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ انسان اگر کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کی عورت کے پاس آ سکتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ایک غیور انسان، کسی بھی انسان کا داخلہ اپنے گھر میں جو ہے وہ یعنی ممنوع سمجھے گا، اسے راضی نہیں ہوگا، وہ دیوس ہوگا انسان جو کسی بھی شخص کے آنے سے جو ہے یا اپنی عورت سے میل ملاپ رکھنے سے خوش ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ عورتوں کا حق یہ ہے، کہ مردوں کا حق یہ ہے عورتوں پر کہ وہ کسی بھی شخص کو اس کے بستر پر نہ آنے دیں، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اس کے شوہر کے لیے، بلکہ اور تمام لوگوں سے جو ہے اپنی عفت اور پاک دامنی کا اظہار کریں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب تمہارا حق یا تمہارے اوپر عورتوں کا حق کیا ہے کہ تم انہیں اچھے طریقے سے رکھو اور انہیں کپڑا بھی دو، انہیں نان و نفقہ بھی دو، یعنی دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ عورتوں کو گھر دینا، رہنے کی جگہ دینا، ان کے کپڑے اور ان کے کھانے کا، ان کے خرچ کا، نفقے میں یہ خرچ آ گیا، کھانا پینا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ داخل ہو گئی، اسی میں رہنے کا یا گھر کا انتظام کرنا یہ بھی داخل ہو گئے، یہ عورتوں کا حق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کہا کہ اللہ کے بارے میں، یہ عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان عورتوں کے حقوق کو ادا کرو، ان کو ضائع مت کرو۔ اگر ہم دیکھیں کہ اسلام نے جو حق دیا ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں، کسی نے 2 شادی کی یا کسی نے 3 شادی کر لی ہے، تو اب اگر وہ کسی کے حق میں کوتاہی کرتا ہے یا 2 کے حق کو ادا کرتا ہے، تیسری کا حق ادا نہیں کر پاتا، یا 2 ہے، ایک کا حق ادا کر رہا ہے لیکن دوسری عورت کا حق اور اس کے اوپر جو واجبات ہیں اسے ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اسلام نے یہاں اجازت نہیں دی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے 2 شادی کی ہے تو تمہارے لیے یہ چیزیں جائز ہوگی، نہیں، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص 2 نکاح کر رہا ہے یا تیسرا نکاح کر رہا ہے یا 4 ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ جتنی شادیاں کر رہا ہے ایک سے زائد، وہ اگر ان کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے تو پھر وہ کرے، ورنہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم ایک سے زائد عورتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، 2 کا یا 3 کا یا 4 کا نہیں ادا کر سکتے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے، یعنی ایک ہی کا تم حق ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم 2 شادی کر لو اور پھر تم دونوں کے حق میں جو ہے کوتاہی کر رہے ہو، یا ایک کا حق ادا کر رہے ہو دوسری عورت کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، تو پھر ایسی صورت میں اسلام نے کیا کہا کہ ایک ہی جو ہے وہ نکاح انسان کے لیے بہتر ہے، ایک کرے لیکن وہ جس عورت سے نکاح کرے وہ اس کے حقوق کو ادا کرے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ایک سے
से ज़ायद निकाह करते हैं या 2 निकाह करते हैं, लेकिन उनके हक को अदा नहीं करते, एक का हक अदा कर रहा है, दूसरी औरत को महरूम कर रहा है या उसके हुकूक की अदायगी कम कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कानत लहू इम्रअतान फमाल इला अहदिहिमा, कि जिसके पास निकाह में 2 औरतें हों और वो उन दोनों में से एक की जानिब माइल है, यानी माइल ये दिल मोहब्बत का जिक्र नहीं है बल्कि दिल की मोहब्बत है, वो कम और ज्यादा हो सकती है। ये माइल का माना है कि एक औरत का हक अदा हो रहा है और दूसरी औरत को महरूम कर दिया जा रहा है या उसके हुकूक में कोताही की जा रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जा यौमल क़ियामती व शिक़्क़ुहु माइलुन, यहाँ माइल था, यहाँ उसने कोताही की थी, तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके जिस्म का एक हिस्सा जो है वो साक़ित होगा, गिरा हुआ होगा या झुका हुआ होगा। ये ऐसे लोगों के लिए वईद है जो एक से ज़ायद निकाह करते हैं और औरतों के हुकूक को अदा नहीं करते। अगर हम मज़ीद देखें कि औरत एक ऐसी चीज़ है, इस्लाम ने वो मकाम और मर्तबा दिया है कि उसकी मौत के बाद भी उससे वफा की जानी चाहिए, ये इस्लाम मर्दों को सिखाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को अमली तौर पर पेश किया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थी, किसी बीवी पर इतना रश्क नहीं आता था जितना हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर रश्क आता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर उनका जिक्र करते थे। जब भी कोई मामला आता, कोई खैर की बात होती या औरतों का तज़किरा आता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की वजह से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र फरमाते थे। तो उस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती थी कि इस दुनिया में और भी औरतें हैं, और भी आपकी बीवियां हैं, यानी वो ये तंज अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती थी कि हम भी है, हमें भी आप कभी इस तज़किरे के साथ याद कर लीजिए करिए। तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी मौत की बाद याद करना ये मोहब्बत की अलामत है, ये उसकी दलील है कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक मामला ये भी था कि जब का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई बकरी का या बकरी या बकरा या कोई जानवर ज़बह करते तो उनकी सहेलियों को भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त भिजवा देते। तो ये मोहब्बत थी कि एक औरत की वफात के बाद भी जो है उससे वफा की जाए और उसकी मोहब्बत को बाकी रखा जाए, और इसका अमली नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को दिया है। तो मेरे भाइयों, अगर हम देखें कि इस्लाम ने जो हक दिया है, यकीनन वो हक औरत के लिए सबसे बेहतर है, उससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर इस्लाम ने ये कहा है कि औरत को घर में रहना है तो उसमें औरत का ही फायदा है, उसमें औरत की ही इफ़्फ़त और उसकी पाकदामनी की हिफाजत का मकसद है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में खुसूसी तौर पर औरतों के ताल्लुक से फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अपने घरों में जो है वो तुम ठहरी रहो और जाहिलियत की तरह ज़ेब व ज़ीनत और बनाव सिंगार करके जो है वो बाहर ना निकलो, क्योंकि ज़माना जाहिलियत में लोग औरतें जो है वो ऐसे ही जो है बेपर्दा बनाव सिंगार करके जो है बाहर निकलती थी, मर्दों को जो है माइल करती थी। इस्लाम ने कहा कि औरत का ये काम नहीं है, औरत जो है वो घरेलू जिम्मेदारी को अदा करे, अपने घर में रहे, क्योंकि हदीस में ये भी कहा गया कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसकी ताक में लगा हुआ रहता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है शैतान उसके पीछे पड़ता है और किसी न किसी फितने में जो है वो मुब्तला करने की कोशिश करता है, और जब तक औरत अपने घर में रहती है तब तक वो शैतान के शर से जो है वो महफूज रहती है, अल्लाह की हिफाजत में रहती है। इसीलिए पर्दे का हुक्म नाजिल किया गया। पर्दे का हुक्म नाजिल करने की वजह क्या है कि कोई भी गैर महरम औरतों की तरफ नजर न उठाकर देखें, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सामान ही ऐसा बनाया है कि इसे जो है वो छुपा कर रखा जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुल्लु मताउद दुनिया, के जितने भी दुनियावी सामान है वो तमाम के तमाम क्या है, खत्म होने वाले, फना होने वाले हैं। अगर दुनिया में सबसे बेहतर कोई सामान है तो वो नेक औरत है। नेक औरत को करार दिया गया है, नेक मर्द को करार नहीं दिया गया, क्योंकि अगर औरत जो है वो सही रहेगी तो माशरा भी हमारा दुरुस्त और सही रहेगा। इसीलिए अगर इस्लाम ने हुक्म दिया है पर्दे का तो इसमें औरतों की भलाई है, उनकी इज्जत और उनकी जो है वो इफ़्फ़त की हिफाजत का सबब है। आज हम देख लें कि बहुत सारे मकामात पर हम सुनते हैं कि औरतों की जो है इस्मत दरी की गई, औरतों के हुकूक की पामाली की गई, औरतों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। उसकी वजह क्या है? ये बेहयाई है, ये बेपर्दगी है। अगर औरत बेपर्दा होकर ना निकले
تو لوگ یا پھر اگر وہ نکل رہی ہے تو با پردہ ہو کر نکلے، تو ایسی جانب جو ہے تو اس طریقے سے ایک شہوت کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہی کٹ جائے گا، مرد اس کی طرف اس کی جانب مائل ہی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں یا مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب اگر وہ باہر نکلنے کا ارادہ کریں تو اپنے اوپر چادر کو ڈال لے، چادر کو لٹکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس طریقے سے ان کی شناخت ہو جائے گی اور انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو یہ پردہ یہ عورت کی پہچان ہے، یہ عورت کی اس عفت اور پاک دامنی کی پہچان ہے۔ اگر ایک خاتون با پردہ ہو کر نکلتی ہے تو اس جانب یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی عورت بے حیائی کا ارادہ نہیں چاہتی، ایسی عورتیں برائی کا ارادہ نہیں چاہتی، برائی کا ارادہ اگر چاہتی تو وہ بے پردہ ہو کر نکلتی۔ اگر با پردہ خاتون نکل رہی ہے تو اس کا مطلب وہ خاتون جو ہے وہ برائی کی جانب مائل نہیں ہے، وہ خیر کی جانب مائل ہے۔ لہذا یہ پردے کا حکم جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حق کو یا ان کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اگر نکلنے کا حکم دیا تو با پردہ ہو کر نکلنے کا حکم دیا، ورنہ اس کے لیے بہتر تو یہی قرار دیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے عورت اپنے گھر میں ٹکی رہے، اپنے گھریلو معاملات کو دیکھے، اس طریقے سے وہ محفوظ رہے گی۔ اگر ہم موازنہ کریں، کیونکہ بغیر موازنے کے بعد یہ حقیقی طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف ہم اسلام کی خوبیوں کا ذکر کر دیں اور جو خرابیاں دوسرے مذاہب میں تھی اس کو ہم چھوڑ دیں تو بات ایک طریقے سے ادھوری رہے گی۔ اگر ہم زمانہ جاہلیت میں دیکھیں تو عورتوں اور مردوں میں فرق کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو جو ہے اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، عورت کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اور خصوصی طور پر عورتوں کو وراثت سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا تھا۔ اب وراثت میں محروم جب کر دیا جاتا تھا تو اسلام جو ہے عورت کے لیے جب رحمت بن کر آیا تو اسلام نے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جس طریقے سے جو مال والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طریقے سے جو مال والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے ان میں عورتوں کا بھی حق ہے۔ اسی لیے شریعت نے جو ہے سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے اس کے دوسرے یا تیسرے رکوع میں مکمل طور سے آیت وراثت کو یا وراثت کے احکام اور اس کے مسائل کو، عورتوں کو کتنا حصہ ملے گا، کب حصہ ملے گا، ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مما قل منہ او کثر، یہاں فرمایا کہ چاہے وہ حصہ کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، یہ فرض حصے ہیں، یہ حصے ہر عورت کو دیے جانے چاہیے۔ تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، ان کو جو ہے وراثت ہی نہیں دی جاتی تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ دیکھ لیجئے جو عورتوں کو ان کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، یا اگر ان کی شادی میں خرچ ہوتا ہے تو پھر یہ ایک حیلہ تلاش کرتے ہیں، ایک حیلہ بہانے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ان کی شادیوں میں چونکہ بہت سارا خرچ ہو گیا، اب ان کے لیے وراثت کہاں ہے۔ تو یہی چیز تو مردوں کے لیے بھی کہی جانی چاہیے، کیا لڑکوں کی شادی میں خرچ نہیں ہوتا؟ کیا ان کی شادی میں، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی سے زیادہ لڑکوں کی شادی میں خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حیلے اور بہانے ان کی شادیوں میں خرچ کے ذریعے سے پیش نہیں کیے جائیں گے کہ عورتوں کی شادی میں بہت خرچ ہوا یا بچی کی شادی میں خرچ ہوا تو اب اس کے لیے وراثت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک حق مارنا ہوا، یہ عورتوں کا حق مارنا ہوا، اور یہ حیلہ اور بہانہ یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا رسم و رواج ہے، آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ یہ جو شادی بیاہ کا بوجھ ہے اس کی وجہ سے لوگ عورتوں کو محروم کر رہے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اور دوسری ایک چیز کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی دوسری شادی کرتا تو وہ جو دوسری عورت ہوتی تو پہلی بیوی کا جو بچہ ہوتا وہ اپنے باپ کی دوسری بیوی سے اپنے باپ کی وفات کے بعد نکاح کر لیتا تھا، اس میں کوئی عار نہیں سمجھتا تھا کہ اپنے باپ کی دوسری بیوی ہے، اب چونکہ اس کی تو ماں نہیں ہے وہ، لیکن اس کی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے وہ۔ تو اب ہم یا جن عورتوں سے ہمارے باپ نے شادی کر لیے
تو بیٹوں کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ان کی حقیقی معنی ہو۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں حلال سمجھی جاتی تھی، لیکن جب اسلام آیا تو عورت کو حق دیا اور کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے تو اب تم ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم مزید دیکھیں کہ اسلام نے دو بہنوں کو اکٹھا ایک ساتھ ایک نکاح میں، ایک مرد کے نکاح میں جو ہے وہ داخل ہونے کی ممانعت دی ہے کہ ایک مرد دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، ہاں ایک بہن کی رفاقت کے بعد وہ دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، یہ تو عورتوں کی عزت ہے یہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت علیکم یہ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں عورتوں کے جو حق ہے پورے نام میں، یعنی اس سورت کا نام ہی عورت کے نام سے ہے، سورۃ النساء کر دیا گیا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں سے نکاح جو حرام کر دیا گیا، یہ ابتدا میں کہا گیا، اور پھر آخر میں کیا کہا گیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لو، ان دونوں کو اپنے نکاح میں لے کر آ جاؤ، الا یہ کہ جو چیزیں گزر چکی، الا ما سلف، یہ زمانہ جاہلیت کی جانب اشارہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں موجود تھی، لہذا اگر یہ چیزیں گزر گئی تو گزر گئی، لیکن اب اسلام میں یہ چیزیں باقی نہیں رہ سکتی۔ ایک عورت کا حق یہ ہے کہ اگر وہ نکاح میں ہے تو اس کی بہن اس کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، اس کی پھوپھی اس کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مزید ہم دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں یا اسلام سے پہلے یا اسلام کے آنے سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے وہ عورتوں کو لے کر خصوصاً ان کے جو خصوصی ایام ہوتے ہیں، جو حیض و نفاس کے ایام ہوتے ہیں، ان میں عورتوں کے اوپر بڑا ظلم کرتے تھے۔ اب دونوں طریقے سے ظلم تھا، ایک جانب افراط و تفرید کا شکار تھے، ایک یہود جو ہے وہ تفرید کا شکار تھے تو نصارہ وہ افراط کا شکار تھے۔ جب عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں ہوتی، نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، تو یہودیوں کا سلوک یہ تھا کہ ان کا دستر، ان کا بستر، ان کا کھانا پینا، وہ تمام چیزیں الگ کر دیتے تھے، اپنی اس عورتوں کو جو وہ چھوتے نہیں تھے یا ان کے ساتھ وہ سوتے نہیں تھے، ان کو جو ہے وہ چھونا وہ عار سمجھتے تھے، عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اسی صورت میں۔ اور نصارہ دوسری جانب تھے، انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ حلال کر لیا تھا، وہ حالت حیض و نفاس میں بھی عورتوں کے ساتھ جمع کر رہے ہیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان چیزوں کو جو ہے وہ باقی رکھا، لیکن اس میں سدھار کے ساتھ باقی رکھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس جانب اشارہ کیا اور کہا کہ جب عورتیں حالت حیض میں ہو تو تم ان سے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے جمع مت کرو، جمع کے علاوہ تم عورتوں سے تمام چیزیں کر سکتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کھانا ہے، پینا ہے، ان کے ساتھ انسان جو ہے وہ سو سکتا ہے، ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، صرف شریعت نے کس چیز سے روکا ہے؟ وہ نکاح سے روکا ہے۔ تو جو عورت کو جو حق جو ہے وہ مارا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اور آج بھی دوسرے ادیان میں یہ چیزیں موجود ہے، تو اسلام نے ان حق کو باقی رکھا۔ تو یہ موازنے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عورتوں کے حق میں جو ہے وہ پامالی کی جاتی ہے۔ تو یہ نکات یہ بتاتے ہیں، یہ باتیں بتاتے ہیں کہ عورتوں کو حق جو اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے دیا ہی نہیں ہے، لہذا اگر کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو ایک خاتون کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یا یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان عورت کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کی یا اسلامی قوانین کے اوپر شک کرے۔ اگر اس کے حق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں تو یہ کمزوری مسلمانوں میں ہے، نہ کہ اسلام کے اندر ہے۔ اگر اسے دیکھنا ہے تو اسے علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے حقوق کو پڑھنا چاہیے جو اسلام نے اسے دی ہے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اسلام نے کسی بھی صورت میں یہ عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں اپنے دین تک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، یہ اس پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے اور جو ایک بھیانک شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی روک تھام کے لیے، اس کے سد باب کے لیے کوششیں نہیں کی تو یقین جانیے یہ ایسی آگ پکڑ لے گا کہ پھر ہمارے لیے اس کا روکنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ جیسے دوسرے فتنے ایسے جو ہے داخل ہو چکے ہیں اس امت میں کہ اس کے روکنا جو ہے، اگر اللہ کا احسان نہیں ہوا تو ہم اسے نہیں روک سکتے، تو ایسے ہی یہ فتنہ بھی ہے جو جنگل کی آگ کی طریقے سے مسلمانوں میں جو ہے وہ لپٹ رہا ہے۔ ابھی تو اس کے اندر ابتدائی نقطے ہیں یا ابتدائی ہے، اس کا آغاز ہے، لیکن ہم نے اگر اس کا سد باب نہیں کیا تو یہ چیزیں آگے چل کر مسلمان عورتوں کے لیے، مسلمان سماج کے لیے یہ چیزیں انتہائی خطرناک ثابت ہوں گی۔ لہذا جو حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے اور یہ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں،
تو یہ پروپیگنڈے کا نتیجہ کیا ہے؟ عورت کے اندر دینی بیزاری پیدا کرنا ہے۔ اور ایک چیز جب یہ اہم چیز یہ ہے کہ جب دینی بیزاری پیدا ہو جاتی ہے تو اسلام سے فرار ہونے کا، اسلام کو ترک کرنے کے راستے گویا ہموار ہو رہے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب ایک عورت کے اندر دینی بیزاری پیدا ہو جائے، اسلام قوانین کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے، اور یہ پروپیگنڈے یہ کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو یا ایسے غیر مسلمین کو جو اس کام پر لگا دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ اپنی عشق اور اپنی محبت میں جو ہے پھانس لیں، دولت کا لالچ دے دیں، یا اسلام یا جو مسلمان جو عورتوں کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بتا کر کے دیکھیے اسلام نے حق نہیں دیا اسی لیے یہاں پر عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو عورتوں کے اندر جو ہے وہ دینی بیزاری پیدا کی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بیک وقت واقع نہیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے بہت سارے اپنے اسباب ہیں، اور یہ چیزیں دھیرے دھیرے اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک غیر مسلم آیا یا ایک پروپیگنڈا یا کوئی جماعت یا تنظیم آئی، اس نے اسلام کے اوپر جو ہے وہ طنز کیا عورتوں کو، یا یہ کہا کہ اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا۔ یہ کوئی ایک دن میں واقع ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس کا سب سے پہلا سبب اور بنیادی سبب کیا ہے کہ مسلمان عورتوں کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، وہیں سے یہ جو ہے یہ جڑیں جو ہے مضبوط ہونا شروع ہوتی ہیں، اور وہیں سے یہ تمام راستے جو آخر میں اس جانب پہنچ جاتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت اس بات پر بھی راضی ہو رہی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کر لے اور اپنے دین و مذہب کو چھوڑ دے، اسے وہاں پر عزت اور وہاں پر اسے توقیر اور وہاں پر اسے فضیلت نہیں مل سکتی، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن وہ خاتون سے محروم ہے۔ تو ان چیزوں کی جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج ملک بھر میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں، یقیناً اس میں اللہ رب العالمین کی مشیت ضرور ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت، اس کے ارادے کے بغیر کوئی بھی چیز واقع نہیں ہو سکتی۔ تو وہیں پر اس میں ہمارے اپنے اسباب بھی ہیں کہ ہم نے وہ سبب پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے ایک خاتون کو متنفر کیا جا سکے، ایک خاتون کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جا سکے کہ اسلام نے اسے اس کے بنیادی حق سے محروم کر دیا ہے۔ وہ سبب مسلمانوں نے پیدا کیا ہے۔ اگر مسلمان حق ادا کر رہے ہوتے تو یہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ لہذا جو پہلا سبب جو بنتا ہے یہ بنیادی سبب کے بعد وہ جہالت ہے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے ایک عورت اپنے حقوق سے محروم رہتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کے لانے میں کیا فضیلت ہے، یا اسلام لانے کے بعد عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے اس میں کیا فضیلت ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں دوسرے مذاہب کو پسند کر رہی ہیں، اسلام سے پھر جانا، اسلام سے مرتد ہونا، یہ تمام چیزیں پسند کی جانے لگی ہیں۔ اسی لیے شریعت نے علم کو جو ہے مقدم رکھا ہے۔ اگر جہالت عام ہوتی جائے گی تو پھر لوگ جو ہے وہ اسلام سے بیزار ہوتے چلے جائیں گے۔ اب بتائیے مسلمانوں میں کتنی تعلیمی جو ہے وہ ترقی ہے، تعلیمی ترقی مسلمانوں میں جو ہے وہ نیچے ہوتی جا رہی ہے، مسلمان پسماندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تعلیم کے معاملے میں۔ وہ قوم کیسے تعلیم سے پیچھے رہ سکتی ہے جس کی پہلی وحی میں اسے حکم دیا گیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علم کو توحید سے پہلے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ بات جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کی پہچان علم کے ذریعے سے ہوگی۔ اسی لیے مشرکین مکہ کو جب حکم دیا گیا، پہلے وحی نازل ہوئی مسلمانوں کے بارے میں یا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، تو اس میں تعلیم پر زور دیا گیا کہ اگر تعلیم ہوگی تو خیر و شر کی پہچان ہوگی، توحید اور شرک کی پہچان ہوگی۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر وہ شرک کو بھی ایک انسان جو ہے وہ خیر کا باعث سمجھ سکتا ہے، شرک کو توحید سمجھ سکتا ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں جو تعلیمی کمی ہونے کی وجہ سے یا نقص ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک کو عبادت سمجھ رہے ہیں، بدعات کو جو ہے وہ سنت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں اور اسے ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی، اور پھر عورتیں اپنے دین کو جو ہے اپنے مقام و مرتبوں سے جو ہے وہ محروم ہیں، اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا بنیادی سبب جو ہے یہ جہالت ہی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کو لے کر امام بخاری نے جو ہے وہ صحیح بخاری میں ایک باب بھی باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ
بات یا قول اور عمل سے پہلے علم کا باب ہے، یعنی انسان کے پاس جب تک علم نہیں آئے گا اس کا قول بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو علم جو ہے وہ انسان کو صحیح راہ دکھاتا ہے، وہ گمراہی سے انسان کو روشنی میں اور ہدایت میں لے کر آتا ہے، اسی لیے بار بار شریعت نے اس پر زور دیا ہے۔ تو یہ پہلا سبب جہالت ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے جو بنیادی اسباب میں سے ہے کہ لڑکیوں کا آج ہم دیکھیں کہ تعلیم میں وہ بہت آگے ہیں، محنت کر رہی ہیں، آگے ہیں، اور لڑکے جو ہے وہ گویا اپنا سفر جو ہے آج بھی پیچھے سے شروع کر رہے ہیں، یا کچھ کو تو جو ہے وہ سفر ہی شروع نہیں ہوا ہے، لڑکے جو ہے وہ تعلیم میں پسماندہ نظر آ رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں نقصان یہاں ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ نقصان وہاں ظاہر ہوتا ہے جب ان کا نکاح کی بات آتی ہے۔ لڑکیاں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اونچی ڈگریاں، اونچی پوسٹ حاصل کر رہی ہیں، اب جب ان کے نکاح کی بات آتی ہے تو ان کے جوڑے جو ان کے لائق ہونے چاہیے وہ میسر نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں ان جانب رخ کر رہی ہیں، ایسی جانب رخ کر رہی ہیں جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے، وہ غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ اب ان چیزوں کو روکنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ لڑکیوں کو اتنی ہی تعلیم دی جائے، لڑکیوں کو اتنی ہی تعلیم دی جائے جتنی تعلیم ان کے لیے ضروری ہے۔ ہر ایک لڑکی کو ڈاکٹر، انجینئر بنانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے دین کو ہم محفوظ رکھ سکے۔ ایسی تعلیم کس کام کی ہے کہ جس لڑکی کو اتنی تعلیم دے دی جائے لیکن وہ اپنے دین سے آخر میں جا کے محروم ہو جائے، تو ایسی تعلیم انسان کے لیے جو ہے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر اسے تعلیم دینا ہی ہے تو اسے دینی تعلیم دی جائے اور اتنی ہی تعلیم دی جائے جتنی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھے لوگ کہ عورتوں کو تعلیم سے روکنے کی بات کی جا رہی ہے، ہرگز نہیں۔ جب معاملہ اس طریقے سے سنگین بن جائے کہ عورتوں کے دین پر حرف آ جائے اور عورتوں کو جو ہے وہ دین سے محرومی ہونے لگے یا مرتد ہونے لگے تو ہمیں اس کا سد باب کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں راستہ نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہتر راستہ ہے کہ اتنا ہی عورتوں کو تعلیم دی جائے جن کی اتنی لیے ضروری ہے۔ اتنی تعلیم دے کر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب شادی کی بات آئے تو ایک خاتون، ایک عورت جو ہے وہ غیر مسلم کی جانب رخ کر لے، اپنے دین کو چھوڑ دے، اور دوسری جانب لڑکوں کو تعلیم میں آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لڑکوں کو دیکھ لیجئے، اگر انہیں ایک موبائل دے دیجئے اور انٹرنیٹ ان کے اندر موجود ہو تو گویا ان کے رزق اور ان کی روزگاری کا سبب ہی وہی ہے، پھر انہیں دوسری چیزوں کی فکر نہیں ہوتی۔ لڑکوں کی جو ہے وہ تعلیمی پسماندگی جو بالکل سامنے اور واضح ہے، ہر کوئی اس کا اقرار کر رہا ہے، تو ہمیں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں پر یہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ انہیں ہم تعلیم میں آگے بڑھائیں، کیونکہ وہی آگے چل کر قوم و ملت کا جو ہے وہ مستقبل بنیں گے، وہی حقیقی طور پر خدمت کریں گے، اور ان خاتون کی بھی خدمت کریں گے، ان عورتوں کی بھی خدمت گار جو ہے یہ رکھوالے بنیں گے۔ اگر لڑکوں کو ہم نے پیچھے کر دیا تو پھر معاملہ جو ہے اسی طریقے سے ظاہر ہوگا کہ لڑکیاں جو ہے وہ غیر مسلمین سے شادی کرنا پسند کریں گی۔ اور ایک اور اہم سبب جو ہے وہ عورتوں یا نکاح میں جو یا شادی بیاہ میں جو رسم رواج ہوتا ہے، جو جہیز وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑا خطرناک جو ہے وہ سبب موجود ہے، کیونکہ ایک ایسا خاندان جس کے اندر دینی بیداری پہلے سے نہیں ہے، اب جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو مسلمانوں میں شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ایک آدمی جو پہلے سے دینی بیزاری کا شکار ہے، اسے دینی معلومات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شادی کے بوجھ سے یا شادی کے بوجھ کو اپنے کاندھے سے اتارنے کے لیے وہ صرف یہ دیکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے۔ اب اگر اسے کہیں ایسا نکاح یا ایسا جو ہے وہ یہ خاندان مل گیا، جوڑا مل گیا جو جہیز کی مانگ ہی نہیں کرتا ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے، تو اب ایسا شخص جو پہلے سے جو ہے جس کے اندر دینی بیزاری ہے، تو وہ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہاں کر رہا ہے، مسلم گھرانے میں کر رہا ہے یا غیر مسلموں کے یہاں کر رہا ہے، اسے صرف اس بات سے مقصد ہے کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ تو یہ شادی یا جو اس کی جو رسم رواج ہے اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ بعض لوگوں کو جو ہے اپنے گھر جائیداد اور اپنی جو ہے دوسری چیزیں گروی رکھنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے، جبکہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ تو یہ جو نکاح ہمارے یہاں مہنگا ہوتا جا رہا ہے یا اس میں جو ہے خرچ ہو رہے ہیں، جہیز کی مانگ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مرتد ہونا یہ آسان کر دیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو ان اسباب اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، تمام چیزوں کا احاطہ کرنا یہاں ممکن نہیں ہے، میں نے صرف ان اسباب کو ذکر کیا کہ جو ظاہری طور پر ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اور دیکھ کر ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مہنگی شادی کا جو اس کا اثر ہے وہ ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا سبب یہاں
داخل نہیں ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی ہمارے سماج اور معاشرے سے ہٹ کر اگر ہم دوسرے سماج اور معاشرے کو دیکھیں تو وہاں پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ وہاں پر ایک باپ یہ پسند کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا رشتہ مل جائے جہاں پر غیر مسلم ہو، اگر وہ جہیز کی مانگ نہ کرے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح وہاں کر دوں گا، وہاں پر یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ فتنے یا ان فتنوں کا وجود ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ آگ اگر پکڑی ہے تو وہ پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اگر ہم نے اس کا سد باب نہیں کیا، اس آگ کو ہم نے بجھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی ابتدا میں ہے، اگر اسے روکنا ہے تو ہمیں بچیوں کی تعلیم پر زور دینا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنی ہی تعلیم دیں جو لڑکیوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے حق ادا کریں اور ان کا جو مقام اسلام نے دیا ہے ہم وہ مقام و مرتبے سے انہیں محروم نہ کریں۔ اگر ہم عورتوں کے حق ادا کریں گے تو چاہے کوئی کتنا بھی بڑا پروپیگنڈا لے کر آئے، کتنا بھی بڑا جھوٹ لے کر آئے، وہ اپنے منہ واپس ہوگا، وہ منہ کے بل گر جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین تبھی بندے کی مدد کرتا ہے جب بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم نے اسباب کو ترک کر دیا تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ کی مدد جو ہے وہ اسباب پر موقوف ہے۔ ہم نے اگر اسباب کو نہیں ترک کیا، اسباب کو اختیار نہیں کیا تو اللہ کی مدد بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں خواتین کی عزت، ان کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مقام و مرتبہ دیا ہے، جو حق دیا ہے، ہمیں ان حق کو ادا کرنے کی توفیق اور اس کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کی اور مسلمان خواتین کی عزت کی، ان کی پاک دامنی کی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام پر اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔